نئی صبح پریزنٹس راہ ہدایت بائے مفتی صادق احمد۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد۔ سامعین گرامی، سورہ حجرات کے معاشرتی آداب اور اصول میں سے چھٹا اصول اللہ رب العزت آیت نمبر 12 میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے تو مکروہ سمجھتے ہو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، غیبت کرنے اور سننے کا مشغلہ بھی ان گناہوں میں سر فہرست ہیں جنہیں آج کے مسلمان نے گناہوں کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ آج بدقسمتی سے یہ گناہ ہماری مجلسوں کا لازمی جز بن چکا ہے۔ غیبت کے بغیر گویا محفل بے رونق اور پھیکی ہے، اس لیے جہاں بھی دو شخص مل بیٹھیں گے کسی تیسرے کی غیبت شروع کر دیں گے، مزے لے لے کر کریں گے، اس طرف خیال تک نہیں جاتا کہ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ایک تو اعلانیہ گناہ، دوسرا اس کے گناہ ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا غیبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کا حال ایسا بیان کریں جو اگر وہ سنے تو اس کو برا معلوم ہو۔ وہ شخص بولنے لگا یا رسول اللہ، اگرچہ وہ بات سچ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جھوٹی بات ہو تو وہ تو بہتان ہے، سچی بات ہو وہی تو غیبت ہے۔ غیبت کی تعریف کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المفردات میں لکھتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ ایک آدمی بلا کسی ضرورتی شرعی کے دوسرے شخص کا وہ عیب بیان کرے جو اس میں موجود ہو۔ اگر عیب اس میں موجود نہیں ہے اور پھر بھی اس کی طرف اس عیب کو منسوب کیا جاتا ہے، وہ تو بہتان ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے اور مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت سے بچتے رہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا، قیامت کے دن مردار کا گوشت اس کے سامنے رکھا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جیسے تو نے زندہ کو کھایا تھا اب مردہ کو بھی کھا۔ وہ شخص اسے کھائے گا اور ناک بھوں کو چھڑا کر ناگواری کا اظہار کرے گا اور شور مچائے گا، لیکن اس کی ایک بھی نہیں سنی جائے گی۔ ابو یعلا نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جس بات کی تم کو خبر نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ سامعین گرامی، ویسے تو غیبت کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، لیکن چند اسباب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، غصے کی حالت میں ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے۔ نمبر 2، لوگوں کی دیکھا دیکھی اور دوستوں کی حمایت میں غیبت کی جاتی ہے۔ نمبر 3، انسان کو خطرہ ہو کہ کوئی دوسرا آدمی میری برائی بیان کرے گا
تو اس کو لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے اس کی غیبت کی جاتی ہے. یعنی جس آدمی سے خطرہ ہو اسی کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. چوتھا سبب یہ ہے کہ کسی جرم میں دوسرے کو شامل کر لینا حالانکہ وہ شامل نہ تھا، یہ بھی غیبت کی ایک صورت ہوتی ہے. اور یہ بھی انسان کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ دوسرے آدمی کی غیبت کی جائے، اس کی برائی بیان کی جائے. پانچواں سبب یہ ہے کہ فخر و مباحات، یعنی اپنے نام و نمود، اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے لوگ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں. جب دوسرے کے عیوب، ان کی کمزوریاں، ان کے نقائص بیان کرتے ہیں، اس سے اپنی فضیلت جتانے کی کوشش کرتے ہیں. یوں یہ انسان اپنے آپ کو تکبر میں ڈال لیتا ہے، غرور میں ڈال لیتا ہے، خود پسندی میں ڈال لیتا ہے اور دوسروں کی غیبت کرنے لگ جاتا ہے، دوسروں کی کمزوریاں اچھالنے لگتا ہے. تو یہ بھی غیبت کا ایک سبب ہوتا ہے. عزیزان گرامی، غیبت کرنے پر کیا حکم لگتا ہے شریعت کے اندر؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ غیبت کرنے پر 4 قسم کے احکامات لگتے ہیں، یعنی 4 قسم کے حکم اس کے اوپر جاری ہوتے ہیں. نمبر 1، غیبت کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ کب؟ جب انسان کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت پیش کی جائے کہ جو تم کر رہے ہو یہ غیبت ہے، وہ اس کے باوجود بھی اسے غیبت نہیں سمجھتا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کو ٹکرا دیتا ہے اور اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غیبت نہیں ہے، تو پھر یہ انسان قرآن کے مقابلے میں اترتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح حدیث سے انکار کرنے لگ جاتا ہے. اسی انکار کی بنا پر یہ آدمی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کرنا بھی انسان اس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار کرنا بھی انسان کے لیے اور اس کے ایمان کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے. تو پہلا حکم یہ لگتا ہے کہ اگر غیبت کرنے والا اپنی غیبت کے اوپر ڈٹا رہے اور قرآن کریم کے اس حکم کا انکار کر دے تو یہ انسان تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے کہا حرام چیز کو حلال سمجھ لیا، اور حرام کو حلال سمجھنا یہ نہایت ہی خطرناک ہے. دوسرا حکم کہ غیبت کرنے والا منافق بن جاتا ہے. وہ قسم یہ ہے کہ انسان ایسے شخص کی غیبت کر رہا ہو جس کے بارے میں اس کی ذاتی رائے یہ ہو کہ وہ نیک انسان ہے. تو اس صورت میں یہ انسان جو غیبت کر رہا ہے یہ اپنے دل کی مخالفت کر رہا ہے. اس کے زبان پر کچھ ہے اور اس کے دل میں کچھ ہے، اس لیے یہ انسان منافقت کا اظہار کر رہا ہے. تو اس غیبت کی بنا پر یہ انسان منافق ہو جاتا ہے. تیسرا حکم اس کے اوپر لگتا ہے کہ انسان فاسق اور گناہگار ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. وہ یہ کہ انسان یہ جانتا بھی ہے کہ غیبت کرنا یہ گناہ کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کی غیبت کرتا ہے تو یہ انسان گناہگار ہوتا ہے. اور اس انسان کو توبہ کرنا چاہیے اور اپنے اس گناہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کو چھوڑنا چاہیے. چوتھا حکم یہ ہے کہ غیبت کرنا بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے. ایسی صورت جہاں کسی کی غیبت کرے تو ثواب ملتا ہے یا کم از کم جائز ہو جاتا ہے. پہلی صورت یہ ہے غیبت کے جائز ہونے کی کہ آدمی ظلم کی شکایت کرے. اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کوئی آدمی اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم کی شکایت کرنا، اس ظلم کو ہائی لائٹ کرنا، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ بھی غیبت نہیں ہے بلکہ جائز ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، کہا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں گے؟
فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روک لو تو یہ اس کے ساتھ مدد کرنا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ برائی کو روکنے کے لیے مدد طلب کرنا۔ کوئی بھی برائی ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور کسی طاقتور سے مدد طلب کی جائے اس برائی کو روکنے کے لیے، تو وہ برائی کرنے والوں کی برائی بیان کرنا مدد طلب کرنے کے واسطے یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوتا، یہ بھی جائز ہوتا ہے۔ نمبر 3، اہل علم سے فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی کا عیب بیان کرنا بھی غیبت نہیں ہے، مگر احتیاط اور افضلیت اسی میں ہے کہ وہ فتویٰ طلب کرتے وقت لوگوں کے نام نہ لیں کہ فلاں شخص میں یہ بیماری پائی جا رہی ہے، ہم اس کے متعلق معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، تو بغیر نام لیتے ہوئے عمومی طور پر اس کمزوری کا حکم اہل علم سے معلوم کرے کہ اس کا کیا حکم ہے، آیا ان کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے، ان کے ساتھ لین دین کرنا جائز ہے، اس کے بارے میں اپنے معلومات حاصل کر لے۔ چوتھا یہ کہ اعلانیہ اور سرعام برائی کرنے والوں کی برائی کا اظہار کرنا بھی غیبت نہیں ہے۔ جیسے حکمرانوں کی برائیاں ہوتی ہیں جو سرعام برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے، تو ان کی ان برائیوں کو سرعام بیان کرنا اور اس کا اظہار کرنا اور ان کے اوپر تنقید کرنا یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ البتہ اس میں یہ بات ضروری ہے کہ ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ ہو، بلا وجہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات کا بھرمار نہ ہو۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے کسی کی غیبت کرنا، کہ کسی آدمی کے اندر کوئی برائی پائی جا رہی ہے اور اس سے مسلمانوں کے اندر برائی پھیل رہی ہے، تو اس آدمی کی غیبت کرنا اور لوگوں کو سے آگاہ کرنا یہ بھی جائز ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے۔ جو شخص غیبت سن رہا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ غیبت کرنے والے کے قول کو رد کرے اور کہنے والے کا انکار کرے، اور اگر وہ انکار نہیں کر سکتا یا یہ کہ غیبت کرنے والا اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اگر ممکن ہو تو اس محفل کو چھوڑ دے۔ جس طرح غیبت کرنے والے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں شخص کی غیبت کیوں کی، اسی طرح غیبت سننے والے سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں شخص کی غیبت کیوں سنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تعلیمات پر اور سورہ حجرات کے ان تمام آداب اور اصولوں پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔